يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. صدق الله العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے واسطے ہے جو اس دنیا کائنات کا اکیلا بادشاہ شہنشاہ ہے. انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے انسانیت کی جست و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، سید الانبیاء بنا کر اس دنیا کائنات میں بھیجا. حضرات محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی ہر موڑ پر رہنمائی فرمائی ہے، تربیت کی ہے، اور اسی تربیت کا ایک حصہ، ایک جز جو آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ جس سے بچنے کی تلقین اور نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کی ہے، وہ ہے کہ کبھی بھی اپنی زبان پہ جھوٹ نہیں لانا. ہمیشہ زبان سے بات کرنی ہے تو سچ ہی بولنا ہے، سچی بات کرنی ہے. یہ جھوٹ کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ واقع اور حقیقت کے خلاف بات کرنا، جو سچ بات نہیں ہے اس کے الٹ بات کرنا، اسے کہتے ہیں کہ جھوٹ. بات کچھ اور ہے، انسان اس کو کوئی اور رنگ میں بیان کرے، یہ جھوٹ کہلاتا ہے. بسا اوقات انسان اپنی غلطی چھپانے کے لیے، اپنا عیب چھپانے کے لیے، اس بات کے ڈر سے کہ سچائی لوگوں کے سامنے نہ آ جائے، جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. اور اسی طرح بسا اوقات انسان اپنی شان، اپنا مقام، عزت، شہرت اپنے دوستوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، عزیز و اقربا کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے. میرے پاس گاڑی بھی ہے، عالی شان گھر بھی ہے، بینک بیلنس بھی میرے پاس موجود ہے، لیکن حقیقت اس کے الٹ ہوتی ہے. اور اس کا مظہر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لڑکی والے لڑکے والوں کی طرف رشتہ لینے کے لیے اپنی بیٹی کا جاتے ہیں تو وہ کیسے کیسے اپنی تعریفات کے پل باندھتے پھرتے ہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت بھی ہے، ہمارا گھر اپنا ہے، گاڑی اپنی ہے، مکان اپنا ہے، دکان اپنی ہے، کاروبار اور تجارت اپنی ہے. حضرات یاد رکھیے،
اس وقت تو ہم جھوٹ بول کر اپنی شان اور شوکت ظاہر کر لیتے ہیں، مقام ظاہر کر لیتے ہیں، لیکن جو خرابی بعد میں آتی ہے وہ جہاں تو وہ لڑکی جانتی ہے یا لڑکے والوں کی طرف سے جانتا ہے، لڑکی کا باپ جانتا ہے۔ بسا اوقات انسان اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے اور اس قدر بات بات پر جھوٹ بولتا ہے کہ اسے اپنا وتیرہ ہی بنا لیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جو انسان اس جھوٹ کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، کبھی زبان پہ سچ نہیں لاتا، لوگ اس کی بات کا اعتبار نہیں کرتے، اس کا اعتبار اٹھ جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اس کا مقام کم ہو جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ شریعت ہمیں اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا سورہ النحل میں آیت نمبر 105 میں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون۔ انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، کہ اللہ رب العزت کی آیات پر جھوٹ وہ باندھتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ حضرات اس آیت پر غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے جھوٹ اور ایمان کو اکٹھا بیان کر کے یہ بیان کیا ہے، یہ ہمیں بتلایا ہے کہ جھوٹ ایمان کے منافی چیز ہے۔ جس انسان کے دل میں ایمان ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں یا ایہا الناس ایاکم والکذب، اے لوگوں جھوٹ سے بچو، جھوٹ نہ بولا کرو۔ کیوں؟ خرابی کیا ہے اس میں؟ کیونکہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے فَإِنَّ الْكِذْبَ مُجَانِبٌ لِلْإِيمَانِ، کہ جو جھوٹ ہوتا ہے وہ انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ جھوٹ ایمان کا دشمن ہے، انسان کے ایمان کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور جب انسان کے دل میں ایمان ہی نہ ہوگا کیسے وہ بخشا جائے گا؟ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایکون المؤمن جبانا، اللہ کے رسول یہ بتلائیے کیا مومن کمزور ہو سکتا ہے، بزدل؟ قال نعم، جی ہاں کمزوری تو آئی جاتی ہے۔ دوسرا سوال کیا ایکون المؤمن بخیلا، کیا مومن بخیل اور کنجوس ہو سکتا ہے؟ قال نعم، جی ہاں۔ تیسرا سوال کیا ایکون المؤمن کذابا، کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ کیا جس کے دل میں ایمان ہے، اللہ پر اور اس کے رسول پر یقین رکھتا ہے، کیا وہ کبھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ اپنی زبان میں جھوٹ لا سکتا ہے؟ قال نا، ایمان والا جھوٹا نہیں ہو سکتا، جس کے دل میں ایمان ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وہ اپنی زبان پہ بات لاتا ہے تو ہمیشہ سچ لاتا ہے۔ مسند احمد میں امام احمد بن حنبل اس روایت کو نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يجتمع الكفر والایمان فی قلب، کہ ایمان اور کفر ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔
جس کے دل میں ایمان ہے کفر نہیں آ سکتا. جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، وہ اللہ کا انکار نہیں کر سکتا، رسول کا انکار نہیں کر سکتا. وَلَا يَجْتَمِعُ الصِّدْقُ وَالْكِذْبُ، یہ جھوٹ اور سچ یہ بھی ایک مومن بندے کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے. یا تو مومن ہمیشہ اپنی زبان سے سچ بولے گا، یا پھر شخص اپنی زبان سے جھوٹ بولے گا. وہ سچ بھی بولے، سچا بھی ہو، جھوٹا بھی ہو، ایسا ہوگی جسے. کیا کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہا تھا کہ آپ نے 40 سال زندگی ہمارے درمیان گزاری ہے، ہم نے تو آپ کو سچا مانا ہے، امین مانا ہے؟ کیا یہ بھی کہا تھا کہ آپ میں جھوٹ کی برائی بھی پائی جاتی ہے؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی نے کہا ہو کہ انہوں نے اپنی زبان سے جھوٹ بولا؟ نہیں. ایمان کی شان یہ ہے، مومن بندے کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ زبان سے سچ بولتا ہے، جھوٹ اپنے قریب ہی نہیں آنے آتا. جس طرح کفر اور ایمان آپس میں متضاد ہیں، منافی چیزیں ہیں، مخالف چیزیں ہیں، ایک دل میں اکٹھا نہیں ہو سکتی، اسی طرح جھوٹ اور سچ ایک مومن بندے کے دل میں اکٹھا نہیں ہو سکتی. وَلَا يَجْتَمِعُ الْأَمَانَ وَالْخَيَانَ جَمِيعًا، اور فرمایا کہ امانت اور خیانت یہ بھی ایک مومن بندے کے دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتی. حضرات، یہ جھوٹ اتنی بری چیز ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے. کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے ایسا شخص اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اس پہ نازل نہیں ہوتی. فرمایا علی لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹ بولتا ہے، اپنی زبان میں ہمیشہ جھوٹ لاتا ہے، اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ کی لعنت اس پر برستی ہے. اسی لیے تو سورہ زمر میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، کہ جو انسان جھوٹا ہو اور اللہ رب العزت کا نافرمان ہو، کافر ہو، اللہ رب العزت اس کو ہدایت نہیں دیا کرتے. یہاں بھی اللہ رب العزت نے جھوٹ کو کفر کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جھوٹ اور کفر تو ایک جگہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، سچ اور ایمان یہ ایک علیحدہ چیز ہے. جھوٹ اور سچ، جھوٹ اور ایمان یہ اکٹھا نہیں ہو سکتے. ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ رب العزت جھوٹ بولنے والے کو ہدایت نہیں دیا کرتا. انسان اتنے مرضی روزے رکھتا بھی رہے، لیکن زبان میں جھوٹ ہے، کردار میں جھوٹ ہے، افعال میں جھوٹ ہے، تو اس کے روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. صرف اور صرف وہ پیٹ کی بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے. امام بخاری کتاب الصوم اس روایت کو نقل کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور، کہ جو شخص جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً، تو اللہ رب العزت کو اس کے کھانے پینے کے چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک بھوک کو برداشت کرے، پیاس کو برداشت کرے. وہ صرف اور صرف اس نے بھوک اور برداشت کیا ہے، اللہ رب العزت سے اجر نہیں حاصل کیا. کیوں؟
اس کا کنیکشن جھوٹ اور سچ کے ساتھ ہے۔ انسان اگر روزہ رکھ کے بھی جھوٹ نہیں بولتا تو اللہ کو اس کے روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آگے چلیے، جھوٹ یہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ امام بخاری اور مسلم اس روایت کو نقل کرتے ہیں، آیت المنافق ثلاث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ ہی بولتا ہے، کبھی اپنی زبان میں سچ نہیں لاتا، ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وہ لوگوں کے ساتھ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ جب لوگ اسے بطور امین مانتے ہوئے، امانت دار سمجھتے ہوئے اپنی امانت اس کے سپرد کرتے ہیں تو وہ اس امانت کی، اس یقین پاسداری نہیں کرتا، بلکہ اس امانت میں خیانت کرتا ہے، چوری کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ منافق کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ حضرات، جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے اور پھر وہ گناہ اس سے آہستہ آہستہ جہنم تک لے جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان صدق یہدی الی البر، کہ یہ جو سچ ہے، اے لوگو سچ کو اختیار کرو، سچ کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ سچ جو ہے یہ انسان کی نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، انسان کو نیک اعمال کرنے کی طرف راغب کرتا ہے۔ انسان سچ بولتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت شامل حال ہوتی ہے، وہ نیک اعمال کرنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور یہ مسلسل نیک اعمال کرتا رہتا ہے، نیک اعمال کرتا رہتا ہے، اور یہ نیک اعمال اسے جنت تک لے جاتے ہیں۔ اور ہمیشہ سچ بولتا ہے، زبان میں کبھی جھوٹ نہیں لاتا، تو وہ لوگوں کے ہاں اور اللہ کے ہاں سچا لکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابوبکر صدیق کی، دیگر صحابہ کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، کبھی اپنی زبان میں جھوٹ نہیں لایا۔ اور اسی طرح بیان کیا، وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، یہ جھوٹ جو ہے انسان کو برائیوں کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ جھوٹ انسان سے غلط کام کرواتا ہے، یہ جھوٹ انسان کو چوری کرنے پر مجبور کرتا ہے، یہ جھوٹ انسان کو شراب پینے پر مجبور کرتا ہے۔ شاگرد ہے تو استاد کے سامنے جھوٹ بولتا ہے، ملازم ہے تو اپنے مالک کے سامنے جھوٹ بولتا ہے، بیٹا ہے تو اپنے باپ کے سامنے جھوٹ بولتا ہے۔ حضرات، ہمارے کاروبار میں جھوٹ ہے، ہم چاندی کو سونا بنا کر پیش کرتے ہیں، ایک کھوٹی چیز کو اعلیٰ درجے کی چیز بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وقتی طور پر تو آپ جھوٹ کا سہارا لے کر فائدہ حاصل کر لیں، لیکن جو اس کا بعد میں اخلاقی نتیجہ نکلے گا وہ آپ کے اخلاق کو بھی برباد کر کے رکھے گا۔ وہ کیسے؟ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، کہ یہ جو برائیاں ہوتی ہیں، یہ گناہ ہوتے ہیں جو جھوٹ کی وجہ سے جنم لیتی ہیں، یہ انسان کو جہنم تک لے جاتی ہیں۔ اور جب ہمیشہ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، لوگوں کے سامنے جھوٹا قرار دے دیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ جھوٹا جا رہا ہے، آپ جتنی مرضی صفائی دیتے پھریں، کہتے رہیں کہ یار میں سچ بول رہا ہوں، لوگ آپ کی بات کا اعتبار نہیں کرتے، پہلے بھی جھوٹ بول رہا، صرف بھی جھوٹ ہی بول رہا۔ یہ ہے اخلاقی برائی۔
جو پیدا ہوتی ہے جھوٹ کی وجہ سے کہ آپ کا اعتبار، آپ کا کردار داغدار ہو جاتا ہے۔ اس لیے جھوٹ سے بچیے اور ہمیشہ اپنی زبان پہ سچ لائیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے انسان مزید 10 جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ یہ جھوٹ ہی دیگر برائیوں کو جنم دیتی ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا، کہا اللہ کے رسول میں ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن مجھ میں یہ برائی ہے، میں شراب پیتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ تو آپ نے اسے یہ نہیں کہا تھا کہ شراب چھوڑ، چوری چھوڑ، آپ نے کہا تھا جھوٹ چھوڑ۔ چلا گیا، رات کا پہر ہوا، چوری کا ارادہ کیا، لیکن دل میں خیال آیا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ یہ وعدہ کر کے آیا ہوں آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں۔ اگر صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھ لیا کہ رات کو چوری کی ہے تو کیا جواب دوں کہ اللہ کے رسول میں نے نہیں کی، لیکن میں تو چوری کر بیٹھا۔ اس وجہ سے چوری کا ارادہ چھوڑ شراب پینے لگا۔ پھر وہی بات خیال میں آئی، میں تو اللہ کے رسول کے ساتھ یہ وعدہ کر کے آیا ہوں آئندہ کبھی جھوٹ نہیں۔ اگر میں نے یہ شراب پی لی، صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں، جھوٹ بولوں؟ میں نے تو وعدہ کیا۔ شراب بھی چھوڑ۔ حضرات غور کیجئے اس واقعے پر کہ اس شخص کی برائیاں جو دیگر اس میں گناہ موجود تھے، ایک جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے وہ دیگر برائیوں سے بھی بچ گئے۔ تو یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ یہ جھوٹ ہی انسان کو دیگر گناہ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ جھوٹ کی وجہ سے ہی انسان کے اندر دیگر برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اگر انسان ایک جھوٹ چھوڑ دے تو اس کی وجہ سے جو اس کے اندر گناہ پائے جاتے ہیں، عیب پائے جاتے ہیں، برائیاں پائی جاتی ہیں، اس سے از خود وہ دور ہوتا چلا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو اپنے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، کیا لوگوں لیس فیما دون صدق من الحدیث خیر، کہ جس بات میں سچائی نہیں ہے وہ بات خیر و بھلائی سے محروم ہے۔ خیر و برکت اس بات میں نہیں آ سکتی کہ جس بات میں جھوٹ ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس ناپسندیدہ عادت سے ہمیشہ بچے رہتے تھے۔ صحیح ابن حبان میں، مسند احمد میں روایت ہے، ما کان خلق ابغض الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ من الکذب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور صحابہ کرام کے نزدیک سب سے اخلاقی جو برائی تھی، ناپسندیدہ چیز تھی، وہ جھوٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جھوٹ کو سب سے بری چیز سمجھتے تھے، ناپسندیدہ سمجھتے تھے۔ لیکن ہم مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، جھکتے مارتے ہیں ایک دوسرے کو اور کہہ کے لگاتے ہیں، ہنستے ہیں۔ آج کل تو ٹی وی میں پروگرام باقاعدہ رکھتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کے چہرے کا مذاق اڑاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور آگے سے کہہ کے لگتے ہیں، ہنستے ہیں۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا۔ آخری بات، جو والدین بیٹھے ہیں اس بات کو غور سے سنیے گا۔ والدین اپنے بچوں کے ساتھ بھی بسا اوقات جھوٹ بولتے ہیں۔ اور میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ ایک دوست باہر آیا، اس نے کہا بیٹا اپنے باپ کو بلا کے لاؤ، بابا کو بلا کے لاؤ۔ وہ اندر گیا، باپ اندر موجود ہے
اس نے کہا کہ اس صاحب کو دوست کو جا کے کہہ دو کہ بابا گھر نہیں ہے۔ بیٹے نے تو یہ جا کے کہنا تھا کہ بابا گھر نہیں ہے، اس نے جا کے کہا بابا کہہ رہے ہیں، والد محترم کہہ رہے ہیں کہ والد محترم گھر نہیں ہے۔ ابا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابا جی گھر نہیں ہے۔ اب ذرا یہ بتلائیے کہ ہم بیٹے کو خود جھوٹ بولنے کی تربیت دے رہے کہ نہیں دے رہے؟ ہم بیٹے کو واز دیتے ہیں، کوئی چیز دینی ہے۔ اسی حوالے سے ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میری امی جان نے مجھے آواز دی، کہا بیٹا ادھر آؤ، میں تمہیں کوئی چیز دینا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس موجود ہیں، پوچھا کہ آپ واقعی اسے کوئی چیز دینا چاہتے ہیں؟ کہا میں اسے کھجور دینا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اسے کوئی چیز دینے کا ارادہ نہ رکھتی تو یہ تمہارا بلانا ہی جھوٹ لکھا جاتا۔ اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے بچنے کی تلقین کی ہے، اور یہ اس قدر بری عادت ہے، اخلاقی برائی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اس برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ اپنی زبان پہ سچ لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔